بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے۔ زرعی انفارمیشن کے معزز سامعین، آج کی اس کہانی کا عنوان ہے ترم خان اور پھنے خان۔ گاؤں میں ایک ڈنڈورچی اعلان کر رہا تھا۔ سب گاؤں والے ایک ضروری اعلان سنیں۔ آئندہ ہفتے جمعے کی نماز کے بعد کشتی کے میدان میں پھنے خان اور ترم خان ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ اس دلچسپ مقابلے کو دیکھنے کے لیے تمام گاؤں والے طے شدہ وقت پر میدان میں جمع ہو جائیں۔ اعلان کا سننا تھا کہ پورے گاؤں میں کھلبلی مچ گئی۔ یہ گاؤں برف پوش پہاڑوں کے درمیان ایک سرسبز وادی میں واقع تھا۔ چونکہ دیہاتی کھلے میدانوں میں مل جل کر بیٹھنے اور کھیل تماشاؤں کے شوقین ہوتے ہیں، لہذا سبھی اس سنسنی خیز مقابلے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگے۔ مگر یہ پھنے خان اور ترم خان تھے کون، اور یہ مقابلہ کیوں ہو رہا تھا؟ دراصل پھنے خان سچ مچ کے پھنے خان نہیں تھے اور نہ ہی ترم خان حقیقت میں ترم خان تھے۔ دونوں کو اپنے بارے میں یہ خوش فہمی تھی کہ گاؤں میں ان سے زیادہ بہادر اور طاقتور کوئی نہیں۔ وہ کشتی کے دو چار داؤ جانتے تھے اور گاؤں والوں کے سامنے اپنی بہادری کے شوخیاں بگاڑتے رہتے تھے۔ گاؤں کے لوگ انہیں اصل نام کی بجائے پھنے خان اور ترم خان کے نام سے پکارتے تھے۔ گاؤں کے ایک چڑی مار کرم دین نے اتفاق سے ایک سرخاب پکڑ لیا۔ سرخاب ایک انتہائی حسین پروں والا قیمتی اور نایاب پرندہ ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جس کے پاس سرخاب ہوگا اس کی قسمت چمک جائے گی۔ کرم دین سرخاب بیچنے کے لیے اپنی دکان پر رکھ لیا تاکہ اس کے اچھے دام مل سکیں۔ اب اتفاق کی بات ہے کہ پھنے خان اور ترم خان ایک ساتھ سرخاب کو خریدنے کے لیے دکان پر پہنچے۔ دونوں ایک دوسرے کو ناگواری سے گھورنے لگے۔ ترم خان نے اپنی کوہنی سے پھنے خان کو پیچھے دھکیلا۔ دکان میں داخل ہوا۔ کرم دین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھنے خان نے زور سے کہا، کرم دین، میں سرخاب خریدنے آیا ہوں، کیا دام لوگے؟ ترم خان نے فوراً کہا، میں دکان میں پہلے داخل ہوا تھا، سرخاب صرف میں ہی خریدوں گا۔ پھنے خان نے کہا، خریدنے کی بات پہلے میں نے کی ہے۔ ترم خان نے کہا، ارے اس پرندے کو خریدنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ پھنے خان نے کہا، تم جیسے فٹیچر تو یہ خرید ہی نہیں سکتے۔ یہ سنتے ہی ترم خان نے پھنے خان کو دھکا دے کر گرا دیا۔ مجھے فٹیچر کہتا ہے، اپنی اوقات دیکھی ہے؟ اور دونوں ایسے میں گتھم گتھا ہو گئے۔ کرم دین نے جو یہ ماجرا دیکھا تو دوڑا گاؤں کے قاضی صاحب کے پاس پہنچ گیا اور ساری بات کہہ سنائی۔ قاضی صاحب نے دونوں فریقوں کو اپنے پاس بلا لیا اور یہ فیصلہ سنایا کہ دونوں اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں۔ کشتی کا مقابلہ ہوگا۔ جس نے مقابلہ جیت لیا وہ سرخاب خریدنے کا حقدار قرار پائے گا۔ چنانچہ اعلان کر کے گاؤں والوں کو اس مقابلے کی اطلاع دے دی گئی۔ ادھر گاؤں والے مقابلہ دیکھنے کے لیے بے چین تھے، ادھر پھنے خان اور ترم خان نے بھی مقابلے کے لیے کمر کس لی۔ پھنے خان نے گھر پہنچتے ہی اپنی ماں سے کہا، ماں جی، میرے لیے 6 گلاس لسی اور 4-6 پراٹھے تو بنا دو، آخر مجھے مقابلے کے لیے جان بھی تو بنانی ہے۔ ترم خان کے گھر کا منظر بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ ان کی بیگم پراٹھوں پر بلائی ڈال کر سامنے رکھتی جاتی اور وہ جلدی جلدی سب چٹ کر جاتے اور ساتھ ہی بیوی سے کہتے، ارے سنتی ہو، مجھے گرم دودھ میں میوے ڈال کر دے دینا، اور ہاں، دوپہر کے کھانے میں پایوں کے ساتھ ساتھ 6 ابلے ہوئے انڈے رکھنا مت بھولنا۔ شام میں دونوں سرسوں کے تیل میں اپنے بدن کی مالش کرواتے، اکھاڑے میں ڈنڈ پیلتے، بیٹھک لگاتے اور بھاری بھاری وزن اٹھا کر کسرت کرتے۔ یوں ہی ایک ہفتہ گزر گیا۔ مقابلے کے روز کشتی کے میدان میں
گویا میلے کا سا سما تھا۔ اکھاڑے کے ارد گرد رنگ برنگی جھنڈیاں لگائی گئی تھی۔ ایک طرف چبوترے پر اسٹیج بنایا گیا تھا جہاں گاؤں کے معزز لوگ اور قاضی صاحب بیٹھے تھے۔ سرخاب قاضی صاحب کی کلائی پر بیٹھا تھا۔ اس کے پیر ایک ڈوری سے بندھے ہوئے تھے تاکہ وہ اوڑھ نہ سکے۔ دوسری ہتھیلی پر دانے تھے جو سرخاب وقتاً فوقتاً چگ رہا تھا۔ کچھ لوگ باجے اور ڈھول بھی لائے تھے اور بجا بجا کر خوب شور کر رہے تھے۔ باقی لوگ تالیاں بجا کر اپنے جوش و خروش کا اظہار کر رہے تھے۔ سلیم گوالے نے اپنے برابر میں بیٹھے فضلو کمہار سے کہا، آج تو کانٹے کا مقابلہ ہوگا، مگر ترم خان کے تیور بتا رہے ہیں کہ جیتے گا تو وہی۔ فضلو کمہار نے اپنے کان پر بیٹھی مکھی کو ہاتھ سے اڑاتے ہوئے اختلاف کیا، بھائی تم کچھ بھی کہو، سرخاب کو تو فن خاں ہی اپنے گھر لے کر جائے گا۔ میں نے اسے روزانہ صبح 5 میل کی دوڑ لگاتے ہوئے اور شام میں 3 گھنٹے اکھاڑے میں کسرت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ بڑی زبردست تیاری کر کے آیا ہے۔ آخر کشتی شروع ہونے کا اعلان ہو گیا۔ دونوں حریف آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو چت کرنے کی نیت سے کبھی دائیں جانب گھومتے تو کبھی بائیں۔ ترم خان کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر اپنی لمبی لمبی کماندار مونچھوں کو تاؤ دیا تو فن خان نے بھی اپنے چمکتے ہوئے گنجے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دونوں مٹھیاں بھینچ لی۔ دونوں نے مقابلہ شروع ہونے سے پہلے سرخاب پر نظر ڈالی جو بے فکری میں دانے چگنے میں مصروف تھا۔ مقابلے نگران نے سیٹی بجائی تو فن خان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جھٹ ترم خان کی کمر پکڑنے کے لیے بڑھا، مگر یہ کیا، ترم خان تو مچھلی کی طرح ان کے ہاتھوں سے پھسل گیا کیونکہ ترم خان نے اپنے بدن پر سرسوں کا تیل ملا ہوا تھا تاکہ فن خان کی گرفت میں نہ آ سکیں۔ اب ترم خان نے فن خان کا بایاں بازو پکڑ کر انہیں نیچے گرانے کی کوشش کی، مگر فن خان نے اپنی ایک ٹانگ ان کی ٹانگوں پر اڑا کر انہیں ہی زمین پر گرا دیا۔ ترم خان بال کھا کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں حریف اپنے اپنے داؤ پیچ لڑ رہے تھے۔ اچانک پہاڑوں کے بیچ سے ایک بڑا عقاب نمودار ہوا اور ایک ہی جھپٹے میں سرخاب کو پنجوں میں دبا کر اڑا۔ یہ سب کچھ ایسے آنن فانن ہوا کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور قاضی صاحب سمیت تمام تماشائیوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ دونوں پہلوان مقابلہ جیتنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے کہ میچ کے نگران نے سیٹی بجاتے ہوئے مقابلہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ دونوں نے پہلے تو حیرانگی سے نگران کو اور پھر تماشائیوں کو دیکھا جو اپنی اپنی جگہ اٹھ کر میدان سے باہر جا رہے تھے۔ پھر جیسے ہی ان کی نظر قاضی صاحب پر پڑی جو منہ اٹھائے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، نگران نے انہیں بتایا کہ جو سرخاب کی خاطر وہ لڑ رہے تھے اسے تو ایک عقاب اچک کر لے گیا۔ اب دونوں کی شکلیں دیکھنے کے قابل تھی۔ فن خان تو وہیں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور ترم خان آنکھوں میں آنسو بھر آئے، ٹھنڈی آہیں بھرنے لگے۔ ان نادانوں کے خیال میں قسمت بنتے بنتے بگڑ گئی تھی۔ دوستو، قسمت تو انہی پر مہربان ہوتی ہے جو فضول کاموں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے محنت اور لگن سے اپنا کام کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیں۔